بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انجیر کھاؤ کیونکہ یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے اور جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگ سنترے کا استعمال کیا کرو کیونکہ یہ دل کو مضبوط بناتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی کانٹا چبھتا یا زخم ہوتا تو آپ مہندی کا استعمال فرماتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کو بخار آئے، سحری کے وقت ٹھنڈا پانی اس کے بدن پر 3 رات چھڑکا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انار کو اس کے اندرونی چھلکے سمیت کھاؤ کیونکہ یہ معدے کی صفائی کرتا ہے۔ پیٹ کے کیڑوں کا علاج۔ حضرت بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہار منہ کھجوریں کھایا کرو کیونکہ اس سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ گردوں کی بیماری کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلو کے درد کا سبب گردے کی نس ہے، جب وہ حرکت کرتی ہے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے اور اس کا علاج گرم پانی اور شہد سے کرو۔ الحاصل عوام الناس میں پھیلی چند عام بیماریوں کا یہ نبوی نسخہ بطور نظر پیش کیا گیا ہے جس پر عمل ممکن ہے، نیز اس سے اسلام کی وسعت اور انسانی فطر و طاقت کے لحاظ کا بھرپور اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات میں جہاں روحانی اور باطنی بیماریوں کے حل تجویز فرمائے، وہیں جسمانی اور ذہنی امراض کے لیے بھی اس قدر آسان اور نفع بخش ہدایات دیں کہ دنیا چاہے جتنی بھی ترقی کر لے لیکن ان سے سر منہ انحراف نہیں کر سکتی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کلمنجی کو لازم پکڑو، اس میں سام کے علاوہ ہر چیز کی شفا ہے اور سام کے معنی موت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سرما دانی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے ہر آنکھ میں 3 بار سرما لگاتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اجوا کھجور جنت سے ہے اور اس میں زہر سے شفا ہے اور کھمبی من سے ہے جو بنی اسرائیل پر اترا تھا اور اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر عمل شروع کر دیں تو صحت مند زندگی ہمارا مقدر بن جائے۔ اسلام نے بیماری اور صحت کے متعلق ایسا نقطہ نظر پیش کیا ہے جس کی نظیر نہیں ملتی۔ حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چند دیہاتیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کیا جب ہم بیمار ہوں تو ہم علاج نہ کروائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ کے بندو علاج کرواؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری پیدا ہی نہیں کی مگر اس کی شفا بھی رکھی ہے سوائے ایک بیماری کے۔ وہ پوچھنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بڑھاپا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھوت لگ جانا یا بدشگونی یا الو یا صفر کی نحوست یہ کوئی چیز نہیں ہے، بیماری کے دوران صبر کرنا چاہیے۔ جیسا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں اور ہم نے کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے جنہیں جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، ان پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبیث دوا سے منع کیا، یعنی زہر سے۔ شراب بھی دوا کے طور پر استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ علاج کے وقت اسلامی نقطہ نظر پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور ہماری رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے بہرہ ور ہونے کا موقع ملا۔
اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتاب و حکمت عطا کی جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غذا کے استعمال اور بیماریوں سے بچاؤ کے ایسے طریقے سمجھائے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیماریوں اور علاج کے متعلق امت کی تربیت کی کہ بیماری کے بعد علاج کرواؤ، صبر کرو اور حرام چیزوں کو دوا کے طور پر استعمال نہ کرو۔ اگر آپ دنیا آخرت میں سکون و اطمینان چاہتے ہیں تو قرآن اور حدیث کو اپنی زندگی کا مشغل راہ بنا لو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔